دوست نے مجھے ایک واقعہ بتایا، قصہ بتایا کہ پاکستان میں ایک ون ونڈو سلوشن ہوتا ہے، اور یہ کہانی کچھ اس طرح کہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کنسٹرکشن فرم تھی، اس کے پاکستان میں ایک ٹھیکہ مل گیا کہ جناب پہاڑی علاقوں میں آپ نے ایک سڑک بنانی ہے۔ اب پاکستان میں کچھ بہت ہی دشوار گزار پہاڑی علاقے ہیں، بہت بلند بلند پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، تو وہ کنسٹرکشن انٹرنیشنل فرم تھی، انہوں نے باقاعدہ سیٹلائٹ امیجز لیے، جیولوجیکل سروے کروائے، گراؤنڈ پہ انہوں نے کافی سارے لوگ ہائر کیے اور کہا کہ جی اس پہ ہم نے کام شروع کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ راستہ کیسے نکالا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان تمام انٹرنیشنل رپورٹس کے باوجود۔ تو ان کا ایک پاکستانی امپلائی تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس نا ایک ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے۔ میں نے کہا ون ونڈو آپریشن، تو اس کا اس چیز سے کیا تعلق؟ کہتا صاحب چلیں تو صحیح نا، آپ کو ون ونڈو آپریشن کا بتاتے ہیں۔ یہ بڑا خفیہ سا ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کا آپ کے پاس حل مل جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، آپ لے گئے اور پکڑے گئے، تو آپ اس ون ونڈو آپریشن میں جائیں، وہاں پہ جو بھی بیٹھی ہوگی شخصیت، اس سے آپ بات چیت کریں، تھوڑا بہت کمیشن طے کریں، تو وہ آپ کو باقاعدہ کرپشن کے کیسز سے باہر نکال دیں گے، پروسیکیوشن آپ کو مینیج کر کے دیں گے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کمیشن ذاتی فائدوں کے لیے وہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ کلین چٹ مل جائے گی۔ کوئی اور اس قسم کا آپ کا مسئلہ ہو کہ آپ نے کہیں حکومت، آپ کی اگر مسئلہ آ جائے، آپ نے حکومت بنانی ہے، گرانی ہے، کوئی قابو نہیں آ رہا، تو ان کی آڈیو ویڈیوز کے ان کے پاس بڑا خزانہ ہوتا ہے، اس سے وہ بلیک میل بھی کر کے کافی سارے کام کروا لیتے ہیں۔ حکومتیں بنوانی ہے، آپ نے گرانی ہے، آپ کا تو چھوٹا سا کام ہے، آپ نے تو سڑک بنانی ہے، آپ چلیں۔ تو بندہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یار واقعی یہ پاسبل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو انٹرنیشنلی ون ونڈو آپریشن کا مطلب ہے کہ کسی نے کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اسے فاسٹ ٹریک کر دیا جائے، کسی کو ویزے کا ایشو ہے تو اسے فاسٹ ٹریک کر دیا جائے، بہت سارا پروسیس، ہماری طرح تھوڑی کہ کبھی ایک دفتر میں کھجل ہو، کبھی دوسرے سے پرمیشن لو۔ تو وہ ون ونڈو آپریشن کا تو ان کا یہ کانسیپٹ تھا۔ اس نے کہا نہیں صاحب، ہمارے ہاں جو ون ونڈو آپریشن ہے نا، یہ انتہائی خفیہ ہوتا ہے، اور یہ بہت چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں کام کروانا جانتے ہیں۔ اس نے کہا چلو صاحب لے کے چلو۔ اس نے کہا یار میری بھی تھوڑا سا کمیشن ہوگا۔ اس نے کہا میں تمہیں بھی کمیشن دے دوں گا، کسی آف شور میں دے دوں گا، میرا مسئلہ تو حل کرواؤ۔ ساری انٹرنیشنل رپورٹس مجھے یہ بتا رہی ہیں، لیکن میں نے یہ کام کرنا ہے، کافی لوکریٹو کانٹریکٹ ہے۔ تو وہ صاحب ان کو لے گئے اس ون ونڈو آپریشن پہ۔ اب وہ ون ونڈو آپریشن پہ جب پہنچے تو وہاں ایک افسر صاحب بیٹھے تھے، بڑی زبردست قسم کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سامنے کھابے شابے چل رہے تھے۔ یہ بندہ آیا، دیکھا کہ 3-4 دوست بھی بیٹھے ہیں، وہ گپے مار رہے ہیں، ایک ون ونڈو آپریشن۔ اس نے کہا ہمارے ہاں تو بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہوتا ہے، لوگ بریک کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی 10-15 منٹ کے لیے اٹھتے ہیں، اپنا کھانا پینا یا چائے پی کے آ کے دوبارہ کام کرے، یہاں گپے چل رہی ہیں، کھابے چل رہے ہیں، فائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ جب صاحب گئے، دیکھا کہ فارنر ہے، تو تمام بڑا انہیں وارم ویلکم کیا، گوری چمڑی دیکھ کے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے براؤن صاحبان ویسے ہی ان کے تھوڑا بہت رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستانی جو ہیں ان کے ساتھ ان کا وہ افسرانہ رویہ افسر شاہی والا ہوتا ہے، کیونکہ گوروں کے ملازم رہے ہیں، گورے کی غلامی کی ہوئی ہے، وہی نظام اس طرح سے چل رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ گورا اور بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا اٹھے بڑے بیٹھے، اس نے کہا جناب میرا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹھو یار، چائے شائے پیو، کھاؤ گے کیا؟ اس نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے بہت کام کرنے ہیں، دیگر بھی کافی ساری چیزیں لیے۔ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کہتا میں نے یہ سارے سیٹلائٹ امیجز لیے، تمام جیولوجیکل سروے کروائے، یہ سارا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ راستہ کیسے بنانا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ہمارا کمیشن کتنا ہوگا؟ اس نے کہا میں تمہیں اچھا کمیشن دے دوں گا، میرا مسئلہ تو حل کرو۔ تو تم لوگ یہ کیسے کرتے ہو پہاڑی علاقوں میں اتنی مشکل میں سڑکیں؟ کیا تب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں چونا لگانے کی عادت ہے اور یہ کام بھی ہم چونے سے کرتے ہیں۔ نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا ہم ایک کھوتا لیتے ہیں، کھوتے کے اوپر چونے کی بوری ڈالتے ہیں اور چونے کی بوری میں سوراخ کر دیتے ہیں، تو کھوتا جس راستے سے جا رہا ہوتا ہے اس پہاڑی علاقے میں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آسان راستہ ہے، اور اس کے بعد ہم اس پہ سڑک بنا دیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ والا راستہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کھوتا نہ پہنچ سکے تو کیا سول انجینئر تمہارے کوئی کام نہیں کرتے؟ کہتے کہ اگر کھوتا کام نہ کر سکے تو پھر ہم یہ انجینئرز جو ہیں سول انجینئر ان کو یہ کام دے دیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین پاکستان میں جو ون ونڈو آپریشن ہے اس کی بہت سی کرامات ہیں کہ چونا لگاؤ اور چونا لگا کے کام کروا لو، لیکن اس کے ایفیکٹس کیا آتے ہیں؟ اس کے ایفیکٹس یہ آتے ہیں کہ صدر جو بائیڈن، امریکی صدر، انہوں نے کل جو بیان دیا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان دنیا کا ایک خطرناک ترین ملک ہے اور اس کے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ شاید باقاعدہ طور پہ سیف نہیں ہیں، اور نیوکلیئر ویپنز آر ناٹ کوہیرنٹ، یہ صدر جو بائیڈن نے کہا۔
اور اس پہ مائیکل کوگلمین انٹرنیشنل اینالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات جب ایک فنڈ ریزر پہ بائیڈن نے پاکستان کا ذکر کیا کہ پاکستان دنیا کی ایک خطرناک ترین ملک ہے اور اس کے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں نیوکلیئر ویپنز وداؤٹ اینی کوہیژن، یعنی کہ ان کے کوئی سیف گارڈ کے میکینزمز بہتر نہیں ہیں. ساتھ مائیکل کوگلمین کہتا ہے کہ بہت ہی اسٹرینج کمنٹ ہے، حیران کن کمنٹ ہے. ناٹ دا ٹائپ آف تھنگ سینئر یو ایس آفیشلز ٹپیکلی سے پبلکلی ایز مچ ایز دے یوز ٹو. یہ پبلکلی بات نہیں ہوتی. اب پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کے حوالے سے ناظرین آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد بھی اسی طرح کے کنسرنز اٹھائے گئے تھے اور اس کے بعد باقاعدہ یو ایس فنڈنگ آئی کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو سیکیور کیسے کرنا، ملینز آف ڈالرز کی وہ فنڈنگ آئی اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کو کہا گیا کہ جی مزید سیکیور کریں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی ہم نے بلی چڑھا دیا اسی چکر میں، پبلک ان سے اپالوجی کروائی، حالانکہ وہ جتنی بھی کہانی چلی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ بھی احسان کیا کہ سارا کچھ اپنے اوپر انہوں نے لے لیا. اور اس کے بعد سے ناظرین جو سلسلہ چلنا شروع ہوا، آج جو معاشی حالات ہیں اس میں بہت سارے سوالات اس بیان سے اٹھ جاتے ہیں. اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ابھی حال ہی میں تو چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 6 دن کا دورہ کیا امریکہ میں. کیا اس میں بھی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ کیا بات چیت ہوئی؟ کیا پارلیمان کو بتایا گیا؟ کیا قوم کو بتایا گیا؟ اور صدر بائیڈن اس کے بعد یہ بیان دے رہے. اس سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں گئے، اسے ہی بڑا سکسیسفل وزٹ کر کے پورٹری کیا دفتر خارجہ نے. تو پھر یہ آج صدر بائیڈن کا جو بیان آیا ہے کہ پاکستان ایک موسٹ ڈینجرس کنٹری ہے، اس کے نیوکلیئر ویپنز کی کوہیژن نہیں ہے، سیفٹی میکینزمز کے حوالے سے انہوں نے جو سوالات اٹھائے، تو کیا اس دورے میں بھی یہ سوالات اٹھائے تھے؟ اور جو پی آر اس حوالے سے پروجیکٹ کی گئی پاکستانیوں کو کہ یہ بڑا کامیاب دورہ ہوا، تو یہ جو ریبیوک آیا ہے، یہ جو ڈانٹ پڑی ہے پاکستان کو، یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ امریکہ کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ جس ریجیم چینج سازش کے ذریعے سے ایک ایسی حکومت جس کو عمران خان امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، جو چند سازشیوں، چند ہینڈلرز، چند سہولت کاروں کی مدد سے لائی گئی، اس میں عوام اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اور امریکی ایڈمنسٹریشن ہمیشہ کسی بھی ملک میں دیکھتی ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے، عوام کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کرتی ہے، اس طرح کی پالیسیز انگیجمنٹ کی بناتی ہے. تو یہ ریبیوک کیا ان تمام لوگوں کو ہے جو اس کے ہینڈلرز ہیں، جو اس کے سہولت کار ہیں حکومت کے، اور جو چند سازشی ہیں، اور اس حکومت کو جس کو قائم زبردستی رکھا جا رہا ہے 1-2 ووٹ کی میجورٹی سے کہ نہیں اس کو ہلنے نہیں دینا، ہم نے عمران خان کو سائٹ پر لگانے. عمران خان کی انا ہی بہت ہے، وہ بات نہیں سنتا. اب بطور وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو اگر جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس نے اپنی فیصلے کرنے ہیں نا. اب ون ونڈو آپریشن والا چونا تو ہر وزیر اعظم نہیں چاہتا کہ اس کو لگایا جائے، اور خاص طور پہ ایسا وزیر اعظم جس کے کہ کرپشن کے کیسز بھی نہ ہو. اس حوالے سے ناظرین ابھی تک حکومت پاکستان کا باقاعدہ رسپانس نہیں آیا. امید ہے کہ دفتر خارجہ بھی اس پہ رسپانس دے گا اور فوج پاکستان کی طرف سے بھی شاید کوئی رسپانس آ جائے. فواد چودھری نے اس پہ ایک باقاعدہ طور پہ رسپانس دیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. تو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہرزہ سرائی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان. یوں لگتا ہے صدر بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. صدر بائیڈن پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات فوراً واپس لے. ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام کمزور نہیں. اب فواد چودھری صاحب ویسے تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا میرے خیال مذاق کر گئے خود بھی کہ صدر بائیڈن اپنا بیان واپس لیں. صدر بائیڈن اپنا بیان واپس نہیں لیں گے. وہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ پاکستانی قوم کمزور نہیں، حکومت بالکل کمزور ہے، تو کمزوروں کو ہر کوئی آتے جاتے چپیڑ مار دیتا ہے. اور یہی کام میرا خیال صدر جو بائیڈن نے بھی کیا. ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے حوالے سے جو ہرزہ سرائی کی ہے، امریکہ یہ کام بڑی متواتر کرتا ہے، بڑی روٹین کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کا بھی اس حوالے سے خاموشی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس پہ کومنٹ نہیں کیا جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے صدر جو بائیڈن کا بیان آیا ہے. Although given US regime change conspiracy, this shameful silence may also not be surprising. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہ چلو یہ خاموشی شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ جو شرمناک کام رجیم چینج کا کیا US اسپانسرشپ، تو اس کے بعد یہ سارے شاید اس حوالے سے خاموش ہی رہیں گے. پاکستان کے ناظرین نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جس چیز کا خدشہ کیا جا رہا تھا، جو انٹرنیشنل سارے اینالسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پہ اس حالت میں لے کے آیا جائے کہ وہ اپنے قرضے نہ ری پے کر سکے، اپنے قرضے واپس نہ کر سکے، اور پھر پاکستان کو کہا جائے کہ جناب اپنا نیوکلیئر پروگرام آپ گیو اپ کر دیں.
بیانات تو ہم بہت بڑے بڑے دیتے ہیں کہ نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا، کوئی سودا نہیں ہو سکتا، لیکن آج پاکستان اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ معاشی طور پہ پاکستان کے حوالے سے جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک اسٹیو ہینکس ہے ناظرین، یہ جان ہاپکنس، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے جان ہاپکنس، بڑا نام ہے، اس کے سینئر فیلو ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی اور اس پہ کہا کہ پاکستان اپنے قرضے نہ دینے کی وجہ سے باقاعدہ طور پہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان کے جو سوورن بانڈز ہیں انہوں نے تقریباً 60% اپنی ویلیو، اپنی قدر 60% ویلیو پاکستان کے سوورن بانڈز کی صرف اس سال میں کم ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس پہ پریشانی نہیں ہے، حیرانگی نہیں ہے، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت اس ڈوبتے جہاز کو بچانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ناظرین موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ C AAA کر دی تھی اور B3 سے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب جا رہا ہے، پاکستان اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس پوری نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اسحاق ڈار نے ایک بڑک ماری کہ میں مودی سے بات کروں گا اور مودیز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد مودی نے اگلے دن یہ کیا، موڈیز نے، کہ پاکستان کے جو بینکس سے ان کی بھی ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دی، اور یہ انہوں نے سمپل جواب دیا تھا، بڑکیں نہیں ماری پاکستان کے جو ایکچول حالات تھے اس حوالے سے۔ پاکستان کے ناظرین جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، اس حوالے سے بھی انٹرنیشنل خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے 3 سال میں سب سے کم سطح پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین وہ قیمت ہے جو ریجیم چینج آپریشن کی، وہ ریجیم چینج آپریشن جو چند سازشیوں نے، چند سہولت کاروں نے، چند ہینڈلرز نے کر کے ایک ایسی حکومت لائے اور اس کو قائم کرنے پہ بضد ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو قائم رکھنا ہے، اور پاکستان معاشی طور پہ جس تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جو ڈالر کی ایک بہار اسحاق ڈار نے لانے کی کوشش کی، وہ جس طرح سے وہ مینجمنٹ کی، اس کی کہانیاں بہت ساری ہیں، اور شیخ رشید نے آج کہا بھی کہ پاکستان میں جو ڈالر کا اسحاق ڈار نے دھندا رچایا تھا تو شاید مارکیٹ میں جھونکے جا رہے ہیں، اور IMF سے جو $1 بلین ملے تھے وہ بھی اڑ گئے ہیں، باقی اب ممالک ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ وہ $27 ارب اس لون کی ریسٹرکچرنگ کروا لیں گے دسمبر تک۔ اور عارف حبیب کمپنی نے جو ناظرین لیٹسٹ پاکستان تھرڈ پاکستان انٹرنیشنل سکوک جو کہ 5 دسمبر 2022 کو میچیور ہو رہا ہے، اس میں 136% تک اس میں کمی آ چکی ہے، اس کی ییلڈ جو ہے اس حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ معاشی طور پہ ایک ڈاؤن ہل جا رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور اس حکومت جو اپنے آپ کو تجربہ کار حکومت کہتی تھی اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ناظرین جو اکنامک حالات ہیں یہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہے۔ اگر صدر بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ دیکھا جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے پاکستان سب سے زیادہ خطرناک ملک ہے اور معاشی دیوالیہ پن، تو کیا ہم نے یہ انٹرنیشنل جو سازش تھی پاکستان کے خلاف، اس میں چند ہینڈلر، چند سہولت کار جو اس حکومت کو لے کے آئے، وہ سب کے سب پاکستان کے خلاف اس سازش کا حصہ ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین، اور اس کا جواب ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ملتا جا رہا ہے۔ پچھلے 6 مہینے میں اس تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہیں پاکستانیوں کو، اور پاکستانی، میں، آپ اور جو لاکھوں کروڑوں پاکستانی مختلف جلسوں میں نکلے ہیں جنہوں نے احتجاج کیا، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے، اور پاکستان کا دفاع پاکستانی قوم ہی کرے گی۔ ہر پاکستانی شخص جو آئین پاکستان کہتا ہے وہ پاکستان کا دفاع کرے گا۔ ون ونڈو آپریشن سے پاکستان کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔